طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. سبحان الله. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قاری حافظ جمال کی خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے اور K21 نیوز پہ ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی خصوصی ٹرانسمیشن آپ کے سامنے لے کے حاضر خدمت ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاک و بابرکت نام کے ساتھ ہم نے آغاز کیا اس ٹرانسمیشن کا اور یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں موقع دیا کہ اس اہم اور مبارک موقع پر یہ خصوصی پروگرام آپ کے سامنے لے کر ہم ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. جیسے کہ اس ماہ عظیمی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، مختلف پروگرامز آپ دیکھ رہے ہیں، جشن کا سا ایک سما ہے اور اس خوبصورت موقع کو کیوں نہ والہانہ طریقے سے منایا جائے. گزشتہ روز بھی اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے تمام انسانوں کو اپنی بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے اور اس کی تمام نعمتوں میں جو سب سے عظیم نعمت ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے.
اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا، یہ حکم بھی دیا گیا کہ یہ جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اس کا شکر بجا لاؤ۔ تو کیوں نہ شکر بجائے لائیں اس خوبصورت موقع پر کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور یہ جو تبدیلی جس کی ہم عموماً بات کرتے ہیں، اس پورے نظام میں، اس پورے کرۂ ارض پہ جو تبدیلی تاریخ نے دیکھی ہے، وہ شاید ایسی تبدیلی کبھی بھی دوبارہ نہیں آ سکے گی۔ بہرحال کوشش یہ کرنی ہے کہ اس مبارک موقع پر اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو اس نور سے منور کیا جائے، اس سے مستفید ہوا جائے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ پہلے تو اس کی اہمیت کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو کوشش کریں گے کہ اس اہم موقع پر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کے سیرت کے جتنے بھی پہلو ہیں، آپ کی حیات مبارکہ کے جتنے بھی پہلو ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ سمجھنا ایک مومن پر، ایک مسلمان پر اور ایک انسان پہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر اسوہ حسنہ پر عمل نہ کیا تو پھر وہ جو مثالی معاشرے اور ایک مثالی نظام کی جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ کارگر ثابت نہیں ہو سکیں گی، اس لیے سمجھنا پہلے سے زیادہ ضروری ہے۔ تو آج کوشش کریں گے تمام معاملات کے اوپر گفتگو کی جائے۔ خصوصی موقع ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو کریں۔ اس نشست میں ہمارے ساتھ مختلف مہمانان کرامی موجود ہوں گے جن سے ہم گفتگو کریں گے، سیرت طیبہ کے حوالے سے مختلف پہلوؤں کے اوپر گفتگو کریں گے، اور ساتھ ساتھ اس نشست میں نعت خواں حضرات جو پورے ملک سے تشریف لے کر آ رہے ہیں ان کو ہم اس میں شامل کریں گے۔ سب سے پہلے جو معزز مہمان تشریف فرمائے انہیں میں خوش آمدید بھی کہوں گا اس نشست میں، اور ان کے ساتھ گفتگو بھی جاری رہے گی۔ سب سے پہلے تو اس ٹرانسمیشن کا جو باقاعدہ آغاز ہوا وہ قاری حافظ جمال صاحب کی خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت کلام پاک کے ساتھ ہوا، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ میرے بائیں طرف تشریف رکھتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا قاری صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ دوسرے جو ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب، انہیں آپ مختلف پروگرامز میں دیکھتے ہیں، میرے ساتھ یہاں پہ تشریف فرما ہے، میرے دائیں طرف بیٹھے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دیگر مہمان ہیں ان میں جناب سید معین فرید صاحب یہاں پر تشریف فرمائے، ملک کے مشہور و معروف نعت خواں ہیں، ہم سب کے بڑے پسندیدہ ہیں، بڑے چہیتے ہمارے نعت خواں ہیں، اور آج ان سے ہم خوبصورت کلام سنیں گے۔ میں معین فرید کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ سید معین فرید پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ دوسرے ایک اور ہمارے بڑے خوبصورت نعت خواں جناب ارشد لودھی صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، انہیں بھی آج اس نشست میں خوبصورت موقع پر خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا بھی ارشد لودھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواں ہیں فاطمہ شاہد صاحبہ، وہ بھی اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا فاطمہ ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ اب باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں گے ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب سے۔ سب سے پہلے میں ان کو زحمت دوں گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، سیرت کے تو بہت سارے ایسے پہلو ہیں جس کے اوپر اگر گفتگو کرنا خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر شروع کی جائے تو بات شاید مکمل نہیں ہو سکے، یہ ایسا موضوع ہے جس کو ہم تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے، کہ ہماری اتنی کیونکہ سکت نہیں ہے، نہ ہمارے پاس علم کا وہ ذخیرہ ہے، نہ الفاظ کا ذخیرہ ہے، اور پوری دنیا کے سمندروں کو سیاہی کا اگر شکل دے دی جائے، اگر یہ تعریف مصطفیٰ، شان مصطفیٰ اگر بیان کرنا یا لکھنا اگر شروع کرے تو شاید نہیں مکمل ہو سکے گی۔ میں چاہوں گا اس خوبصورت موقع کے اوپر ذرا اس حوالے سے گفتگو کی جائے کہ سیرت نبوی کی اہمیت ہمارے لیے کیوں زیادہ ضروری ہے اور کس طرح اپنی زندگی کے اوپر لاگو کیا جائے۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو دیکھنے والے ناظرین و مہمانان گرامی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جشن عید میلاد النبی۔ ابھی یاسر بھائی آپ نے ایک بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہ ہم پر لازم ہے اور لازم اور ملزوم ہے۔ اس پہ مجھے ایک اللہ جی کی وہ بات یاد آئی کہ اللہ جی نے کرم فرمایا، اے محمد کہہ دیجئے جب تک آپ جان، مال، آل اولاد سے زیادہ عزیز نہیں ہوں گے یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ بے شک ایسا ہی ہے، بہت یہ نہیں فرمایا کہ روزے پورے ہوں گے، نمازیں پوری ہوں گی، تہجد پوری ہوں گی، ذکر اذکار پورے ہوں گے، فرمایا اے محمد کہہ دیجئے جب تک آپ جان، مال، آل اولاد سے ہر زیادہ، چیز سے بڑھ کر نہ ہو جائے محمد۔ تو یہ بات آقا جی سے پہ فرمایا ایمان والے نہیں ہوں گے، پھر فرمایا اللہ جی نے کہ جب تک ایمان والے نہیں ہوں گے جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ ہم سب کو لازم ملزوم کرنا۔ آج ہم نے دنیا کو دل میں گھر کر دیا، ایسا ہی، اور جو دین ہے آقا جی سے کی محبت ہے وہ باہر ہے، وہ صرف ایک دکھاوے کی حد تک رہ گئی ہے۔ تو یقیناً ہم نے بہت ساری چیزیں جو دکھانی ہے، دیکھیں عشق دکھتا ہے، محبت نظر آتی ہے عاشق کے عمل سے۔ ایسا ہی۔
تو اسی طرح ہمیں عملی طور پہ عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نظر آنا چاہیے، مگر ہمارے دل میں بھی ایسے اترنا چاہیے. اب میں اگر یہ ٹاپک ایسا ہے دل کو چھو دینے والا، اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہاں موقع دیا، کہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جیے صحابہ تھے یہ 24 گھنٹے ساتھ رہتے تھے، ساتھ کھانا ہے، ساتھ جہاد پہ جانا ہے، ساتھ تبلیغ کرنی ہے، ہر نماز کے بعد مسجد نبوی کے احاطے میں ساتھ تشریف فرمائے. ان کے عشق کا عالم یہ تھا کہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو کچھ علماء لکھتے ہیں، کچھ اکابرین لکھتے ہیں کہ جنگ کا خطرہ تھا، کہ زمین اس چکر میں تھی کہ ایک قطرہ اس کا میں سنبھولوں، مگر صحابہ اکرام کوئی ایک دوسرے کو موقع دینے کو تیار نہ تھے کہ یہ ایک قطرہ میرے پاس آ جائے، یہ وضو کا ایک قطرہ میرے پاس آ جائے. پھر اگر ہم عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنی جوان عمری میں آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا یہ عالم کہ لوگ پاگل دیوانہ کہتے تھے، مگر آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عملی طور پہ دل میں کیسے اتارا کہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرمائے، آپ یمن میں، تو آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، ماں کو چھوڑ کے نہیں گئے، ماں نابینا تھی، آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ ماں کی خدمت کرنی ہے، تو آپ ہی جو ہے وہ باتھ روم تک لے کے جانا، ان کے کھانے پینے کا معاملہ، وضو کا معاملہ، نماز کا معاملہ. تو آپ نے ہم جیسے جو آج کل نام نہاد عاشق، میں کہوں گا کوئی ناراض نہ ہو، کہ ہم نے دل میں عشق محمدی نہیں رکھا. وہ دل میں عشق محمدی وہاں تھا حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے بات مانی. اتنا عشق تھا کہ جب پتہ چلا کہ کسی غزوہ میں ایک دندان مبارک شہید ہوا تو آپ نے پورے 32 کے 32 دانت اپنی جوان عمری میں، کچی عمر میں شہید فرما دیا، اور آج تک دیکھا نہیں ہے آقا جی ان کو بنفسہ نفیس، نہ گئے ہیں وہاں پر. محبت کا عالم یہ ہے، بات مان رہے ہیں، جا بھی نہیں رہے، فزیکلی نہیں دیکھ رہے، اور باطنی ربط، دلی ربط اتنا مضبوط ہے کہ جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے بارے میں آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت نصیحت فرماتے ہیں اپنے جیے صحابہ کو کہ آپ نے اپنی اور میری امت کی مغفرت کی دعا حضرت اویس سے کروانی. اور اتنے چھپے ہوئے عاشق کہ ان کو ڈھونڈنے میں عرصہ لگ گیا. یہ ایک بڑا ہی لمبا واقعہ ہے اس کے محمدی کا. یا اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو یہ واقعات اصل عشق محمدی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ عشق محمدی کے محبت کی ایک عظیم مثال ہے. یہ تو ایک مثال ہے، ایسی مثالیں جا بجا ہمیں ملتی ہیں، تاریخ سے، حوالوں سے ہمیں ملتی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پوری آپ کی زندگی ان تمام چیزوں کو فالو کرنے میں ہی صرف ہوئی ہے، اور یہ ہمیں سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. بہرحال جی، ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں، یہ سمجھنا ہمیں ضروری ہے. یہ جو روشنی ہمیں باطن میں نظر آ رہی ہے، ظاہر میں نظر آ رہی ہے، اب اس روشنی سے جب ہمیشہ یہ روشنی ہمارے ارد گرد موجود تو ہے، اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں یہ سمجھنا ضروری ہے. اس کے اوپر مزید ابھی گفتگو کی جائے گی، مختلف اور معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کریں گے، لیکن میں یہاں پہ چاہوں گا کہ جناب سید معین فرید صاحب جو ہیں وہ ایک کلام پیش کریں، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ہمارا اسی طرح جاری رہے گا. جی درود و پاک پڑھ لیجئے محبت کے ساتھ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. کہہ دو نہ دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے. دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے. اور خلد کس کو کہتے ہیں، ارے میری دیکھی بالی ہے.
خلد کس کو کہتے ہیں، ارے میری دیکھی بھالی ہے، ارے سبز سبز گنبد ہے وہاں تو، کیا کہنے؟ سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، کیا کہنے؟ اور چاند کی طرح ان کو ارے ہم کہیں تو مجرم ہیں، چاند کی طرح ان کو ارے ہم کہیں تو مجرم ہیں، ارے چونکہ ان کی چوکھٹ پر ارے چاند خود سوالی ہے، چونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ اور بہت خوبصورت شعر کہ ہر طرف مدینے میں ارے بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں ارے بھیڑ ہے فقیروں کی، ارے ایک دینے والا ہے وہاں تو، ایک دینے والا ہے، ارے سارا جگ سوالی ہے، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہے نرالی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت خوب، بہت ہی پیاری آواز اور بہت ہی خوبصورت انداز معین کا گلہائے عقیدت بکھیر رہے تھے، اور یہ سلسلہ اسی طرح ہمارا جاری رہے گا۔ ایک بریک ہمیں یہاں پر چھوٹی سی لینی ہوگی، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور دیگر جو نعت خواہ یہاں پہ ثنا خواہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، ان سے بھی ہم کلام ضرور سنیں گے۔ تو بریک لے کر واپس آ رہے ہیں، آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے یہ سلسلہ جاری تھا اور بات ہو رہی تھی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ آج کے دن کی مناسبت سے اس خوبصورت موقع پر کیوں نہ یہ باتیں بیان کی جائے۔ بہرحال یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا۔ ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب تشریف فرمائے، اور بریک پہ جانے سے پہلے ان سے گفتگو ہو رہی تھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، آپ کی حیات مبارک کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ ایک ایسی مثال ہمارے ساتھ ہے، یہ ہمارے لیے اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، جس کی پیدائش سے لے کے دنیا سے پردہ فرمانے تک مثالیں ہی مثالیں موجود ہیں۔ یہ ولادت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو یہ موقع خود ایک بڑا خوبصورت موقع ہے، اور یہ وقت یہ بھی بڑا اہم ہے۔ میں چاہوں گا ذرا اس کے حوالے سے بات کی جائے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ولادت کے حوالے سے وہ خوبصورت اوقات، وہ خوبصورت گھڑیاں، میں چاہوں گا اس کے حوالے سے ذرا گفتگو ہو جائے۔ جی آقا جی سسم ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جب بھی کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے اس کی ناف ہمیں باہر جب اس کی ولادت ہو جاتی ہے جب کاٹنی پڑتی ہے، مگر یہ مستند کئی کتابوں سے اور علماء حق فرماتے ہیں
تمام اکابرین، تمام مسالک اس پہ بالکل یکجا ہیں اس بات کے اوپر کہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف مبارک کٹی ہوئی تھی پہلے سے، اور جب بھی کوئی بچہ ولادت ہوتی ہے تو اس بچے کو نلانا دلانا، صفائی اور سارا ایک معاملہ، اور ایک ڈیفینیٹلی ہر بچے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ پاک کیا جاتا ہے، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت خوشبوات، عطریات اور کوئی صاف نہ کرنا پڑا۔ جو اس وقت دائی تھیں وہ حیرت زدہ تھیں، یہ کون بچہ ہوا، یہ کیسے بچہ ہوا؟ پھر آقا جی صلاۃ والسلام جب تشریف فرما ہوئے لیٹے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کا اشارہ یوں ایک انگلی سے کرم فرمایا، تو والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ، اور دائی فرماتی ہیں کہ اس وقت کمرے میں روشنی ہی روشنی ہو گئی، اور اس طرح کا ماحول کریٹ ہو گیا جس طرح دھند ہوتی ہے، فوگ ہوتی ہے، کہ کچھ دکھائی نہ دینے لگا۔ تو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، ولادت ہو یا ولادت کے بعد کے واقعات ہو، کہ پہلے یثرب کے نام سے وہ شہر بیماریوں کا شہر تھا، اس کے بعد ماشاءاللہ سرسبز و شاداب مدینہ اس کا شفا بن گیا۔ بہت خوب۔ تو یہ بڑی خوبصورت گفتگو جناب ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب نے کی ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ میں یہ گزارش کروں گا، اب میرے ساتھ یہاں پر فاطمہ شاہد صاحبہ تشریف فرمائیں، ان سے ہم ایک کلام سنیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ مزید آگے بڑھے گا۔ جی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بن کے موج کرم مصطفیٰ آ گئے، سبحان اللہ، بن کے موج کرم مصطفیٰ آ گئے، حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، سارے عالم کی مشکل کشا آ گئے، سارے عالم کی مشکل کشا آ گئے، آ گئی آ گئی مصطفیٰ آ گئی، آ گئی آ گئی مصطفیٰ آ گئی، آ گئی آ گئی مصطفیٰ آ گئے، آ گئی آ گئی مصطفیٰ آ گئے، آ گئی آ گئی مصطفیٰ آ گئے، آمنہ کا مقدر سنوارا گیا، آمنہ کا مقدر سنوارا گیا، گود میں چاند جن کی اتارا گیا، گود میں چاند جن کی اتارا گیا، حور و غلمان سلامی کو جھکنے لگے، حور و غلمان سلامی کو جھکنے لگے، پڑھتے رضوان صلی علیہ آ گئے، پڑھتے رضوان صلی علیہ آ گئے، آ گئی آ گئی مصطفیٰ آ گئی، آ گئی آ گئی مصطفیٰ آ گئی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ فاطمہ شاہد صاحبہ یہ خوبصورت کلام پیش کر رہی تھی، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، اور کوشش یہ کریں گے کہ بہت سارے نعت خواں ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، انہیں ہم موقع دیں۔ اس وقت میں گزارش کروں گا جناب ارشد لودھی صاحب سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں، اور اس کے بعد پھر ہمارا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود پاک پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبہ وبارک وسلم، اللہم
صلی علی سیدنا و مولانا محمد سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دونوں جہاں دے مالک و مختار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد آئے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ آئے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ جھومے رحمت کی گھٹا سبحان اللہ جھومے رحمت کی گھٹا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جھومے رحمت کی گھٹا سبحان اللہ آئے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ اے حلیمہ زمین آز کرنے لگی جھومتی جا رہی ہے تیری اونٹنی اے حلیمہ زمین آز کرنے لگی جھومتی جا رہی ہے تیری اونٹنی اور اونٹنی پر ہے سرکار صلی علی سارے عالم کے غمخوار صلی علی ان کی آمد پہ ایسا چراغ ہوا سارا عالم کہہ اٹھا سبحان اللہ سارا عالم کہہ اٹھا سبحان اللہ آئے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب بڑے خوبصورت کلام جناب ارشد لودھی صاحب یہ پیش کر رہے تھے اور یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے یہاں پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب تشریف فرما ہے اور بریک پہ جانے سے پہلے جناب کچھ ہماری گفتگو ہو رہی تھی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت فی زمانہ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے مثالیں تو جا بجا آپ کو ملتی ہیں ہر کوئی اس بارے میں بات کر رہا ہے کہ ایک ایسا نظام وضع کیا جائے گا جس کو ریاست مدینہ ایک مثالی نظام ہے جو رائج کیا جائے گا لیکن کیا یہ ممکن ہو سکے گا اصلاح کی تو بہرحال ہمیں ضرورت ہے لیکن یہ جو معاملات ہیں یہ شاید سمجھنا ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے میں چاہوں گا ذرا اس پہ روشنی ڈالیے اس کے اوپر گفتگو کیجئے کہ معاملات جو ہیں وہ کیسے ٹھیک ہوں گے کیونکہ سیرت کا مطالعہ ہم کرتے نہیں معاملات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں جب یہ ساری باتیں نہیں ہوں گی جو سب سے اہم جزو ہیں تو کیسے پھر کسی بھی ریاست جس کو مدینہ کی ریاست کی مثال دی جا رہی ہے یا اس کی قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے ممکن کیسے ہو سکے گا یہ بڑا ہی زبردست ٹاپک ہے اور جب اس حوالے سے ہمارے پولیٹیشنز یا دوسرے لوگ بات کرتے ہیں اور عوام یہ بات کرتی ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ دیکھیں تو تبدیلی اندر سے شروع ہونی کیا کہنے ہیں بہت خوب ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان ٹھیک ہو جائیں ہمارے اطراف کے لوگ ٹھیک ہو جائیں کچھ بچوں کو والدین سے شکایت والدین کو بچوں سے شکایت بہن بھائیوں سے شکایت ہم اندر سے تبدیلی لانے کو تیار نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون تشریف لائیں فرمایا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ گڑ کھاتا ہے شکر کھاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کا وقت لیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا خود پسند اور گڑ آپ خود تناول فرماتے تو آپ نے 3 دن گڑ کھانا چھوڑا تو پھر اس بچے کو بلا کے نصیحت فرمائی ایسا ہی تو تبدیلی سنت نبی یہ ہے کہ ہمیں اندر سے لانی ہوگی اور اپنی ذات سے اس کا آغاز کرنا ہوگا ہم آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماتے ہیں کہ کوئی اگر اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو نوافل کی کثرت کرے ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے ایک جگہ اور حدیث شریف ہے اگر کوئی اللہ جی سے ملاقات چاہتا ہے
یا کوئی بھی بات اپنی خواہش کو منوانا چاہتا ہے تو تہجد نہ چھوڑے. تو اللہ کے نبی نے، اللہ جی نے ہمارے لیے تمام چیزیں کھول کے رکھی ہیں. تو ریاست مدینہ یہاں سے شروع ہونی ہے. بہت خوب. اب میں بذات خود ریاست مدینہ جب اپنی دل کی ریاست کو ریاست مدینہ، ریاست نبوی، ریاست نبی نہیں بناؤں گا تو باہر کی ریاست مدینہ سے مجھے کیا لینا؟ بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنے اندر سے تبدیلی لانی ہے. اس کے بعد سب سے پہلا حق پڑوسی کا، رشتہ داروں کا، چاہے وہ آپ نے خیرات کے حوالے سے، صدقات کے حوالے سے، تبلیغ کے حوالے سے. اب میرے گھر میں تو میری بیوی بچے پریشان ہیں، مجھ سے خوش نہیں ہیں، راضی نہیں ہیں، مجھ میں خوش اخلاقی نہیں ہے. حدیث شریف ہے کہ اگر انسان کے مرنے کے بعد کچھ نہیں ساتھ جاتا، حسن اخلاق ساتھ جاتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو تبدیلی اپنی ذات سے تبدیلی لانی ہے. ہمیں درود شریف کی کثرت کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں. کہ کوئی شخص ہمیں دیکھ کے مسلمان ہونا چاہے یا ریاست مدینہ میں داخل ہونا چاہے تو یہ نہ سوچے کہ یار کس طرح کی ریاست، وہ ہمیں دیکھے. بہت خوب. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا اور وجہ فرمایا بالکل کہ یہ ہمیں جا بجا اس چیز کی نصیحت کی گئی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب میں اچھے ہیں، کردار سب سے زیادہ اچھا ہے. تو یہ بلند ہوں گے تو پھر ہم دوسروں کے لیے مثال بنیں گے. اور آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ تبدیلی اندر سے لے کر آنی ہوگی. جو باطن سے تبدیلی آئے گی وہ ظاہر پہ آیا ہوگی اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے اطراف میں خود بخود تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، جس کی سب سے زیادہ اشد ضرورت ہے. جی بالکل ایسے ہی. اس کی ایک زندہ مثال اگر ہم حقیقی ریاست مدینہ کی بات کریں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا نہیں برداشت کیا، مگر اتنی لاڈلی پیاری چیز جب بیٹے کا جنازہ سامنے تھا تو زوجہ محترمہ نے کرم فرمایا کہ ہر نبی کی دعا اللہ جی قبول کرتے ہیں کم سے کم ایک تو، اور آپ تو پھر نبیوں کے سردار ہیں، آپ کیوں نہیں یہ دعا مانگتے کہ اللہ تعالیٰ جانور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا وہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے بچا رکھی ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. میں چاہوں گا معین فرید صاحب جو ہیں یہاں پر، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا جائے، ایک کلام اور ان سے سن لیا جائے اور اس کے بعد پھر ہم سلسلے کو مزید آگے لے کر جائیں گے اور پھر ہمیں اختتام کی جانب اس کو لے کر جانا ہوگا. تو کوشش کریں گے مختصر سی اس نشست میں زیادہ سے زیادہ معاملات پر گفتگو بھی ہو سکے اور ساتھ ساتھ یہ جو خوبصورت کلام ہے یہ بھی سن لیے جائیں. جی زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، ارے پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا. کیا کہنے. اور جب کبھی آپ اندھیرے میں نکلتے ہوں گے، ارے جب کبھی آپ اندھیرے میں نکلتے ہوں گے، ارے شب تاریک میں خورشید چمکتا ہوگا، شب تاریک میں خورشید چمکتا ہوگا. اور ماں حلیمہ یہ بتا تو نے تو دیکھا ہوگا، کیا کہنے. ارے ماں حلیمہ یہ بتا تو نے تو دیکھا ہوگا، ارے کیسے محبوب میرا
تجھ سے لپٹتا ہوگا، کیسے محبوب میرا تجھ سے لپٹتا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوب ماشاء اللہ۔ سید معین فرید صاحب جو ہے وہ خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے، اور اسی طرح بہت سارے ہمارے ساتھ نعت خواں اس نشست کا حصہ رہے، گلائے عقیدت اسی طرح پیش کرتے رہے۔ معین کیونکہ ہمارے بڑے خاص ہیں، بڑے خوبصورت آپ کی آواز ہے، بڑا خوبصورت انداز ہے، اور ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح جو ہے وہ جاری رہے، لیکن وقتی کمی جو ہمیشہ آڑے آتی ہے۔ آخر میں اختتامی میں چاہوں گا کلمات جو ہیں وہ یہاں پر ادا کریں جناب ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب، اور ویسے تو یہ ذکر خیر ایسا ہے کہ اسی طرح چلتا رہا، اور جیسے پروگرام کے آغاز میں بھی اس بارے میں بات ہوئی کہ مختصر وقت میں یہ ساری چیزیں بیان نہیں کر سکتے، وہ ایک تشنیگی سی جو وہ رہ جاتی ہے۔ یہ خوبصورت آوازیں جب ساتھ ہوں تو دل کرتا ہے کہ ان کو سنتے ہی جائیں۔ آخر میں چاہوں گا آج کے دن کے حوالے سے دیکھنے والوں کے لیے ایک پیغام دینا سب سے زیادہ ضروری ہے، وہ صرف آپ کی طرف سے نہ ہو، تمام یہاں پہ معززین کی جانب سے، تمام مہمانوں کی طرف سے ہو۔ جی فرمائیے۔ بس ہوتا یہ ہے کہ جب یہ نعت خواں آقا جسم کی محبت میں اس طرح کی شاعری اس لب و لہجے کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو اس وقت ایک سرور، ایک محفل کا سما ہی بنتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ وقت کی کمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ جن کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں نم ہوتی ہیں، دل نرم ہوتے ہیں اور آقا جسم کی یاد مبارک آتی ہے۔ میں ایک واقعے سے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ہمارے دل میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہونی چاہیے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے تو آقا جی سسم کی زیارت ہوئی، کرم فرمایا کہ اے بلال اتنے دن ہوئے ہم نے اذان نہیں سنی۔ تو آپ سسم ظاہری طور پہ دنیا سے رخصت لے جا چکے تھے، تو آپ کو کوئی ہوش نہ رہا، آپ اپنے بستر مبارک سے اٹھے اور مسجد نبوی کی طرف چل دیے۔ جب مسجد نبوی دیکھی تو یاد آیا اور غش کھا کے گر گئے۔ تو وہاں پہ کچھ صحابہ اکرام نے دیکھا تو پھر آپ سے ضد کی اذان دے، مگر آپ ہمت نہیں تھی آپ۔ تو وہ صحابہ اکرام پھر حسنین کرمین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاڈلے نواسوں کے پاس تشریف لے کر گئے اور سفارش فرمائی۔ پھر جب حسنین کرمین نے کہنا تھا تو حضرت بلال نے کیسے نہیں ماننا تھا۔ تو جب آپ اپنی مقررہ جگہ پہ جہاں کھڑے ہو کے آقا جی سسم کے دور مبارک میں ظاہری اذان کرم فرمایا کرتے تھے تو وہاں پہ پھر اذان دینا شروع کی۔ تو اذان دینا ہی شروع کی تو گھروں سے عورتیں اور بچے چیخے مارتے روتے دھاڑے مارتے باہر آئے اور سب کو آقا جی سسم کا زمانہ یاد آیا۔ تو یہ کیفیت، یہ جذبات، یہ بات، تو جب آپ نے اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمایا تو آپ غش کھا کے گر گئے، آپ سے اذان مکمل نہ ہو سکی۔ تو پھر روایت میں آتا ہے اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان مکمل کی۔ تو ہمیں خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشق کا معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ہوش میں نہ رہیں۔ کیا کہنے، بہت یعنی کہتے ہیں کہ جہاں پر محبت کا عشق کا معاملہ ہوتا ہے وہاں عقل کا دخل نہیں ہوتا، اور یقین کریں عشق نبی میں جب آپ زندگی گزارتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، بہت بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب یہ خوبصورت گفتگو ہمارے ساتھ یہاں پر اس پروگرام میں کر رہے تھے۔ معین فرید سے میں چاہوں گا معین مختصراً ایک پیغام آج کے دن کے حوالے سے تمام دیکھنے والوں کے لیے ضرور ہونا چاہیے۔ ادب میں رہ کے درود شریف کا نذرانہ پیش کیا جائے، بہت اچھی بات ہے، اور محفل میلاد کی جائے اور حضور کا ذکر کیا جائے اپنے گھروں میں اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے، بس یہی اس سے اچھی بات نہیں ہو سکتی۔ جناب ارشد لودھی صاحب ایک جملہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن ولادت کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے کہ اپنے گھروں پر اہتمام کیا جائے، اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اور ان کو حضور کی تعلیمات سے آگاہ کیا جائے، اور بچوں کو خاص طور پر اپنے عقیدے کا اور اس کا پابند بنایا جائے کہ حضور کی ولادت ہمارے لیے کتنی اہمیت کا باعث ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات آپ نے کہی، بہت جزاک خیر، اللہ آپ کو دے۔ فاطمہ کچھ کہیے ضرور، آخری جملہ۔ بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ عقیدت اور احترام سے منانی چاہیے اور اپنی زبانوں کو درود پاک سے بالکل پاک تر رکھنا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ جناب قاری صاحب آخر میں آپ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اپنے اوقات، اپنے لمحات کو حضور کے ذکر سے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے اس کو عام کیا جائے،
اور نماز کی جو ہے پابندی کی جائے. اس کے علاوہ اخلاق کی تربیت جو ہے ہماری زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ہر پہلو ہماری زندگی میں شامل ہونا چاہیے. بہت خوب، جزاک اللہ، بہت شکریہ. تو جناب یہ آج ہماری گفتگو رہی ہے، کوشش ہماری یہ رہی کہ مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو کی جائے. لیکن یہ موضوع ایسا ہے، ایسا خوبصورت موضوع ہے، اس کی چاشنی ایسی ہے کہ دل کرتا ہے کہ اس کے اوپر بات کرتے ہی جائیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے زیادہ معاملات کے اوپر گفتگو نہیں ہو سکی. لیکن اس گفتگو کے دوران یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کو منور کرنا ہے، اس روشنی سے سیرت نبوی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. لیکن اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے، اس حوالے سے آج پروگرام میں گفتگو کی ہے. اور دیگر اوقات میں جو پروگرامز ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے اس میں آج کے دن کی مناسبت سے خصوصی پروگرام شامل ہوں گے، اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم تمام اپنے پروگرامز میں آج گفتگو کریں گے. اجازت یہاں پر آپ سے لینی ہوگی، اجازت لینے کا وقت ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے پروگرام میں ملاقات ہوگی. میں گزارش کروں گا جناب ارشد لودھی صاحب سے کہ وہ جاتے جاتے کلام پیش کریں، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت لیں گے. جی بسم اللہ.